محمد علی صاحب، سب سے پہلے تربت کا واقعہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اور ویو بلوچستان میں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، پہلے تو یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت افسوسناک بات ہے. چاہے کوئی بھی پاکستانی اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، جب بھی کسی کی جان لی جاتی ہے تو اوبویسلی یہ بہت افسوسناک بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جو داخلہ کا جو قلمدان ہے اور جو ذمہ داری ہے وہ چونکہ پروونشل جو رسپانسبلٹی ہے وہ پہلے آتی ہے، تو جو فیڈرل کیپٹل کے لیول پہ بات کی جاتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی میرے خیال میں جو صوبائی سطح پہ وزارت داخلہ ہے اس کو زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ لینی چاہیے اور ذمہ داری کا احساس زیادہ کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ میں آئی تھنک آئی ول ناٹ لائک ٹو جمپ دا گن، کیونکہ انویسٹیگیشن سامنے آنی چاہیے. جو ماحول عمومی طور پہ بلوچستان میں آپ کو نظر آتا ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے عناصر اور قوتیں، لیکن بظاہر یہ ایتھنک بنیادوں پہ نظر آتا ہے، مطلب جو ایک ماضی کا بھی جو لگتا ہے ایسا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن سامنے آنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں، وہ ہو سکتا ہے کوئی گریونس ہو ان کا، بعض دفعہ ایتھنک جو فیکٹر ہوتا ہے، کوئی اور معاملہ ہو. دیکھیں، بعض دفعہ ایتھنک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ کاز نہیں ہوتا، وہ ٹریگرنگ فیکٹر بن جاتا ہے. پیچھے گریونس کوئی اور ہوتا ہے لیکن وہ ایتھنیسٹی جو ہوتی ہے وہ چونکہ پاپولر ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. واقعے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ جی، میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، تو جب تک یہ انویسٹیگیشن سامنے آتی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کے حقائق سامنے آ جائیں گے. تو میں اس کو فوری طور پہ ایتھنک کلر نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ممکن ہے کوئی اور معاملہ ہو، پیسوں کا مسئلہ ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی اور چیز ہو. لیکن اگر کوئی اور جھگڑا بھی ہوتا ہے تو وہ ایتھنک فیکٹر اس کو ڈیپن کر دیتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہی فیکٹر ہو. دوسری بات، ممکن ہے دہشت گردی ہو، ممکن ہے ایتھنک فیکٹر ہو، ممکن ہے کوئی انڈسٹریل ڈسپیوٹ ہو، ممکن ہے کوئی بزنس پرابلم ہو. جب تک کوئی چیز حتمی طور پہ حکومت کی طرف سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں اگین ایمفیسائز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے صوبائی حکومت کی، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انویسٹیگیشن کرے اور اس کو اس کمپریہنسولی تمام فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے حقائق تک پہنچے اور اس کے حساب سے اس کو ڈیل کرے. سر، لازمی سی بات ہے جو بھی سچویشن بلوچستان میں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں ایک طرف لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، وہاں ایک دوسری رسپانسبلٹی سویلین سائڈ پر جسے کہتے ہیں لوکل ایڈمنسٹریشن پر، وہ ڈیولپمنٹ کے موڈ کو بہتر کرنے کی ہے. وہ چیز ہمیں وہ ول نظر نہیں آتی. گو کہ ایک نیریٹو ہے 7th NFC ایوارڈ سے پہلے یا 18th امینڈمنٹ سے پہلے اگر بلوچستان کے گریونسز تھے تو اس کا ذمہ دار اسلام آباد ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بعد تو کم از کم یہ چیزیں تبدیل ہونا بلوچستان کی حکومت کی ذمہ داری تھی. بالکل جی. میں دیکھیں، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور ہی از اتھارٹی آن سیکورٹی ایسپیکٹس، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا اسٹریٹجک آبجیکٹو کیا ہے. اسٹریٹجک آبجیکٹو آپ کے دو ہیں کہ جی بلوچستان کی زمین جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، نمبر 2 وہاں پہ امن آ جائے اور وہاں پہ خوشحالی آ جائے. یہ آپ کا اینڈ ہے، یہ آپ کا آبجیکٹو ہے. اس میں سیکیورٹی کا کام بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس کے کازز ہیں، چاہے وہ گریونس ہو، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایکشن جسٹیفائڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گریونس کو اگر آپ گڈ گورننس کے ذریعے، انویسٹمنٹ کے ذریعے، اپورڈ موبلٹی کے ذریعے، ہوپ کے ذریعے، اپرچونٹیز اور انسینٹیوز کے ذریعے عام بلوچ تک وہ جو ہے وہ اپرچونٹیز، آنر، رسپیکٹ پہنچے گی تو وہ کاز ہی ایڈریس ہو جائے گا جس کو ہمارا دشمن ایکسپلائٹ کر رہا ہے. تو کاؤنٹر ٹیررزم از ویری امپورٹنٹ، کاؤنٹر انسرجنسی از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سائملٹینیسلی آپ کو ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی چاہیے جس کے 3 پہلو ہوں. کاؤنٹر ٹیررزم بھی ہے، اس کے لیے ساتھ ساتھ آپ کو گورننس بھی کرنی ہے. سید محمد علی صاحب، اس کے لیے ایک نیریٹو یہ بھی تو بعض اوقات ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بلوچستان سے ہیں اور وزیر داخلہ بلوچستان سے ہیں، چیف جسٹس صاحب بلوچستان سے ہیں، چیئرمین سینٹ صاحب بلوچستان سے ہیں، اب بھی آپ کی احساس محرومی دور نہیں ہوتی. نہیں، یہ بہت آئی تھنک اس سوال میں وزن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن یہ خوشائند بات ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اگر وزیر اعظم، وزیر داخلہ، چیف جسٹس میرٹ کے اوپر، اپنی قابلیت اور استعداد کے اوپر پورے پاکستان کی ذمہ داری آج ان کو ملی ہے تو یہ بہت خوشائند بات ہے. لیکن اگر یہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اوور نائٹ جو
75 سال کے مسئلے ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گے. اگر اسی میرٹ کو ہم کوئٹہ میں امپلیمنٹ کریں زرغون روڈ پہ، آپ کے خیال میں ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا؟ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر بلوچستان کا ایک قانون دان اور ایک سیاست دان جو ہے وہ اسلام آباد کی اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے there is hope, there is acceptability. But the same merit is needed in Quetta. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اب لیکن دیکھیں دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بلوچستان کے حقائق، زمینی مسائل کا ہم سے بہتر پتہ ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کی زیادہ امید ہمیں کرنی چاہیے کہ اب زیادہ میچور، ریئلسٹک اور کمپریہنسو انداز میں ان کے مسائل کو سمجھا بھی جائے گا اور حل بھی کیا جائے گا. سیکیورٹی از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر، لیکن گڈ گورننس اور ڈیولپمنٹ ماڈل کو چینج کرنا ہوگا. گورننس اور ڈیولپمنٹ کے بغیر وہ کازز، وہ وجوہات ایڈریس نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال وہاں پر موجود ہے. افغان تارکین وطن ہو یا کوئی بھی غیر قانونی تارکین وطن ہو، پاکستان نے ایک طویل عرصہ میزبانی کر لی، دنیا کی لائبلٹیز سنبھال لی، لیکن اگر پاکستان اب اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہتا ہے تو ہیومینیٹیرین تمام باتیں انٹرنیشنل ورلڈ کو اب یاد آتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں. تو اگر آپ 45 سال کی دنیا کی تاریخ دیکھیں تو یہ حسن اتفاق ہے کہ جتنی جنگیں اور کانفلکٹس آپ کو نظر آتی ہیں وہ ایشیا میں ہیں اور زیادہ تر مسلمان ممالک میں ہیں، زیادہ تر مہاجرین مسلمان ممالک میں ہیں، چاہے یمن ہو، چاہے شام ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے افغانستان ہو. ایک تو یہ والا اسپیکٹ ہے جو کہ لارجر ریالٹی کو بھی سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی دو تجربات سے، ہم چونکہ بہت ہی کھلے دل کے لوگ ہیں تو ہماری توقعات جو تھیں وہ افغانیوں سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت کسی حد تک غیر حقیقت پسندانہ تھی. وہ کیسے؟ میں 3 ایگزامپلز دینے لگا ہوں. ایک تو آج کی ایگزامپل دینے لگا ہوں جو انتہائی تکلیف دہ ہے. دیکھیے ابھی کیا کر رہے ہیں اسرائیلی، انہوں نے ان کو کال دی کہ جی آپ جنوبی غزہ میں چلے جائیں، اس کو خالی کر دیں. اچھا، اور دوسری طرف جو ان کی پٹی کی اوپننگ ہے ایجپٹ کی طرف، تو ان کے صدر نے سیسی صاحب نے کہا کہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح، امیجن کریں آپ اس بات کو. ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں پہ پوری ڈپلومیسی کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے ایک ہیومینیٹیرین انٹرونشن کیا جائے. لیکن اس پر انٹرنیشنل ورلڈ خاموش ہے. جی دوسری طرف آپ دیکھیں شام میں کتنا عرصہ جنگ لگی رہی، ترکی نے بھی ان کو ہوسٹ کیا ہے لیکن بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تیسری چیز جو ہے آپ ایران کی اگزامپل بھی دیکھ لیں. لیکن آپ کے خیال میں ہم اپنی غلطیوں کو پے کر رہے ہیں یا ہم اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اس میں بھی میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ خوش آئند بات ہے کہ ہم نے غلطیوں کا احساس بھی کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم آپ کے دوست ہیں لیکن اپنے دشمن نہیں ہیں. تو جو 4 کیٹیگریز ہے افغانیوں کی، ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ ویزے پہ ہیں، لا ابائڈنگ ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، بالکل ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کا ویزا ختم ہو گیا ہے تو ان کو ویزا لینا چاہیے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہر دنیا کے ملک میں اس طرح ہی ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہے، شاید جعلی بھی ہو سکتا ہے، شاید کوئی جعلی آئی ڈی کارڈ بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ معاملہ جو ہے اب ان کو واپس جانا پڑے گا. چوتھا وہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اللیگل ہیں. ٹھیک ہے، تو انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، چاہے وہ منشیات ہوں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ اسمگلنگ ہو، چاہے بلیک اکانومی ہو، وہ انفارچونیٹلی افغانستان سے بہت ہیویلی اور ایون جب ہم نے اپنے ڈالر کو کنٹین کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی اس کی اسمگلنگ افغانستان کی طرف ہی ہو رہی تھی.